अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा 28वां रुकू मुकम्मल होने जा रहा है। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न थलाथता क़ुरूह वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमूना मा ख़लक़ल्लाहु फ़ी अर्हामिहिन्ना इन कुन्ना यु'मिनूना बिल्लाहि वल यawmil आखिर وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجات والله عزيز حكيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے ارحام میں جو کچھ پیدا کر دیا وہ اسے چھپائیں، اگر وہ فی الواقع اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں اس عدت کے دوران میں اگر وہ واقعتاً اصلاح چاہتے ہوں۔ اور عورتوں کے لیے اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں دستور کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ طلاق کے بعد عورت کے لیے 3 ماہ کی عدت ہے۔ اس عدت میں شوہر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے اگر اس نے 1 یا 2 طلاق دی ہوں، البتہ تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے۔ طلاق رجعی کے بعد ابھی اگر عدت ختم ہو جائے تو اب شوہر کا رجوع کا حق ختم ہو جائے گا اور عورت آزاد ہوگی، لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ 3 حیض کی مدت اسی لیے مقرر کی گئی ہے کہ معلوم ہو جائے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں۔ اگر عورت حاملہ ہو لیکن وہ اپنا حمل چھپا رہی ہو تاکہ اس کے پیٹ میں پلنے والا اس کا بچہ اس کے پاس ہی رہے تو یہ اس کے لیے ناجائز ہے، اسے رجعت کہتے ہیں۔ شوہروں کو حق حاصل ہے کہ وہ عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں، لیکن یہ حق تیسری طلاق کے بعد حاصل نہیں رہتا۔ پہلی یا دوسری طلاق کے بعد عدت ختم ہونے سے پہلے شوہر کو اس کا اختیار حاصل ہے کہ وہ رجوع کر لے۔ اس پر بیوی کو انکار کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم تو مجھے طلاق دے چکے ہو، اب میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ یعنی ان کے لیے وہ جو حقوق ہیں اور وہ ان کی ذمہ داریوں کے مناسبت سے ہیں، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فوقیت کا ہے۔ اس زمانے میں اس آیت کی بہت غلط تعبیر بھی کی گئی ہے اور اس میں مساوات مرد و زن کا فلسفہ ثابت کیا گیا ہے۔ چنانچہ بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ عورتوں کے حقوق بھی مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ یہ ترجمہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اسلامی شریعت میں مرد اور عورت کے درمیان یعنی شوہر اور میاں اور بیوی کے درمیان مساوات نہیں ہے۔ اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے عربی میں لام اور علی کا استعمال معلوم ہونا چاہیے۔ لام کسی کے حق کے لیے ہے اور علی کسی کے ذمہ داری کے لیے آتا ہے۔ چنانچہ اس ٹکڑے کا ترجمہ اس طرح ہوگا جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے ویسے حقوق اس کو دیے ہیں، اور جیسی ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے اس کے مناسبت سے اس کو بھی حقوق دے دیے گئے ہیں، اور اس بات کو کھول دیا گیا کہ یعنی مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا حاصل ہے۔ اب مساوات کیوں نہیں ہو سکتی؟ آخر میں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، خواہ تمہیں یہ بات پسند ہو خواہ ناپسند ہو، یہ اس کا حکم ہے۔ وہ عزیز ہے، زبردست ہے، جو چاہے حکم دے سکتا ہے، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی، اس کے اندر جیسے کہ ایک طلاق کا ذکر آیا کہ جس طرح کا شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر کیا کیا چیزیں فرض ہو جاتی ہیں، بیوی کے اوپر اور شوہر کے اوپر۔ اگر تو شوہر نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو 3 ماہ کی جو عدت ہوتی ہے اس کے دوران شوہر واپس رجوع کر سکتے ہیں اور بیوی اس کو انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ شوہر کی ذمہ داری ہے اس وقت تک جب تک اس نے تیسری طلاق نہ دی ہو، اور اگر تیسری طلاق بھی دے دی ہو تو پھر وہ رجوع رکھنے کے حق سے چلا جاتا ہے، اس کا کوئی حق نہیں رہتا۔ بیوی
ماں کی عدت کے بعد آزاد ہوتی ہے، پھر اس کی مرضی ہے، جو چاہے وہ کر سکتی ہے، جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے. لیکن اس کے بیچ میں ایک یہ بات آ سکتی ہے، اگر بیوی حاملہ ہو اور وہ یہ بات چھپائے تو یہ بھی ایک غلط بات ہے. یہ بات چھپانے والی نہیں ہے. اگر وہ اس ڈر سے چھپاتی ہے کہ شوہر اس کا بچہ چھین لے گا تو یہ غلط ہے. اس طرح طلاق بھی نہیں ہوتی کہ جب اگر بیوی حاملہ ہو. تو یہ بہت ضروری باتیں ہیں جو ہمارے اسلام میں ہمیں بتائی گئی ہیں دین میں، کہ آج کل ایسا بہت جگہ جگہ طلاقیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کو اکثر مطلب نہیں پتا. اور طلاق دینا کوئی اچھی بات تو ہے نہیں. اسلام میں ایک چیز سے پہلی بات ہے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ جب کوئی انسان اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو عرش سے لے کے فرش تک کے سب فرشتے سب کانپ جاتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا غلط عمل کہلایا جاتا ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ دو جوڑوں کو ساتھ ملاتا ہے تو ان کو ساتھ رہنے کے لیے ملاتا ہے، نہ کہ وہ جدا ہو جائے اس لیے ملاتا ہے. لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے سے دوری اختیار کر لی جائے. تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ. فی امان اللہ.